کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہمارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم کی حمد و سلام اللہ ملک الملک کے لیے، جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان پر سورج چمکانے والا، زمین پر انگوری اگانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین پر اناج اگانے والا، وہی ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، اس کائنات کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین امت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آقا کی امت میں سے سب سے بہترین جو افراد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، صحابی کا مطلب ہوتا ہے یار دوست، صحابی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والا۔ اب صحابی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جس نے آقا کا ساتھ دیا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ مزمل، اس کائنات کے اندر آقا کا جس نے ساتھ دیا اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے آقا کے ساتھ شب و روز گزار دیے اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے اپنی زبان سے کلمہ جاری کر دیا اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے پوری زندگی ایمان کے دائرے کے اندر گزار دی اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے نبی پاک سے ملاقات کی اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے اسی ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا فانی سے وہ رخصت ہو گیا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور اسی طرح ایمان کی حالت کے اندر ہی وفات پا جائے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ اب کوئی کہے کہ میں نے نبی پاک کو خواب کے اندر دیکھا ہے وہ صحابی نہیں بنتا، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے خواب کی حالت کے اندر دیکھا ہے، حقیقت کے اندر ملاقات نہیں کی۔ حقیقت کے اندر جو ملاقات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب ابو جہل نے بھی ملاقات کی ہے، عتبہ شیبہ نے بھی ملاقات کی ہے، نبی کے گستاخوں نے بھی ملاقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرنے والوں نے بھی ملاقات کی۔ اب ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں کی، انہوں نے کلمہ پڑھ کے ملاقات نہیں کی، انہوں نے رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے لیکن دل کے اندر فتور ہے. انہوں نے آقا سے ملاقات کی لیکن دل آقا کو نہیں دیا ہے. انہوں نے آقا سے ملاقات کی ہے لیکن آقا کے ساتھ چلنے کا عزم نہیں کیا ہے. انہوں نے آقا سے ملاقات کی ہے لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمدن عبدہ و رسول نہیں پڑھا ہے. انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کیا ہے. ملاقات کر لینا بھی کافی نہیں ہے. گویا کہ اسلام کی حالت کے اندر ہو کر ملاقات کرے, وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر ملاقات کرے, وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر رسول اللہ سے ملاقات کرے, اس کو کہا جاتا ہے اس کے صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے لوگوں, اس کائنات کے اندر جو جنگ لڑی جائے گی اس کے اندر صحابی ہوگا, اللہ اس کو فتح عطا کر دے گا. صحابی کی اتنی فضیلت ہے, فرمایا کہ وہ لشکر بڑی فتح والا اور بڑے اچھے نصیب والا ہے کہ جس کے اندر صحابی موجود ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابی, لوگوں میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرنا, میرے صحابہ پر تبرہ باسی نہ کرنا, میرے صحابہ کی توہین نہ کرنا. اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں, اسلام کا پرچار کرنے والے صحابہ ہیں, اسلام کو سر بلند کرنے والے صحابہ ہیں, اسلام کی کوہان کو بلند کرنے والے صحابہ ہیں, اسلام کی تصویر کو دیکھا جائے تو صحابہ ہیں, رب کی منشا کا نام صحابہ ہے, رب کی جماعت کا نام صحابہ ہے, جن کے لیے رب نے جنت کا اعلان کر دیا ان کا نام صحابہ ہے. نبی کے ساتھ چلنے والے شب روز وہ صحابہ ہیں, آقا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اپنے سینے کو تان کر کھڑے ہونے والے صحابہ ہیں, اسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے صحابہ ہیں. آقا کی آواز آتی ہے, آؤ صحابہ میدان احد میں جانا ہے, صحابہ تیار کھڑے ہیں. احد میں جانے والے صحابہ ہیں, بدر میں جانے والے صحابہ ہیں, تبوک میں جانے والے صحابہ ہیں, حنین میں جانے والے صحابہ ہیں, احزاب میں جانے والے صحابہ ہیں, صلح حدیبیہ پر بیعت کرنے والے صحابہ ہیں, تحت شجرہ کے مصداق صحابہ ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام لینے والے صحابہ ہیں, جن کو عشرہ مبشرہ کا لقب ملا وہ صحابہ ہیں. نبی کی پاک جماعت وہ صحابہ ہیں, آقا کی آواز پر لبیک کہہ کر کفر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والے صحابہ ہیں. آقا کہتے ہیں, فرمایا یا اللہ آج میں 313 کا لشکر لے کر آیا ہوں, میری شب روز کی محنت ہے, میری دن رات کی محنت ہے, رات کو سجدے پہ جا جا کے امت کے لیے دعائیں کرتا رہا. اب یہ 313 کی جماعت لے کر میں بدر کے مقام پہ آ گیا ہوں. یا اللہ یہ 313 کا لشکر لے کر میں تیری دھرتی پر آ گیا ہوں. یہ کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی جنگ کی دعوت بھی کوئی نہ دی. یہ سارے کے سارے میرے ساتھ چلنے والے, اور کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, کسی کے پاس ڈھال ہے تو کمان کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ کوئی نہیں ہے, سواریاں کوئی نہیں. اللہ ان کی مدد فرمانا, اگر تو نے مدد نہ کی, اپنی طرف سے نصرت کو نہ بھیجا, یہ 313 مٹ جائیں گے تو تیرا اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یا اللہ اس صحابہ میری جماعت کی حفاظت فرمانا. مد مقابل 1000 کا لشکر ہے, انہوں نے یہ گھبرا کر نہیں کہا ہمارے حق میں 1 نہیں, ہمارے حق میں 2 نہیں, 3 سے زیادہ کافر آتے ہیں, ہم ایک کیسے 3 کا مقابلہ کر سکیں گے. آقا نے جذبے کو اجاگر کر دیا, ایک کے مقابلے میں 10 بندے بھی آ جائیں, وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے, کہ جس کے دل میں یوم آخرت پر ایمان ہے, کہ جس کے دل میں جذبہ ایمانی ہے, وہ 10 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ہمت کو اجاگر کیا اور خود سجدہ ریز ہو گئے, رب کو منانا شروع ہو گئے, رب کی طرف سے نصرت کے طلبگار ہو گئے. یا اللہ اب تیری طرف سے نصرت
نصرت کی اپیل کرتا ہوں، تیری طرف سے میں مدد کا متلاشی ہوں، یا اللہ مدد کو نازل فرما دے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا، اللہ نے صحابہ کرام کی مدد کر دی، اللہ نے نبی پاک کی جماعت کی مدد فرما دے۔ فرمایا کہ صحابہ نے اپنی زبان سے قرآن پڑھا، ہمیں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، میرے پیاری جماعت صحابہ، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم پہنچتا ہے، اب دنیا کائنات کو بتا دو۔ صحابہ اکرام کو مکہ بڑا پیارا لگتا تھا، صحابہ اکرام کو مدینہ بڑا پیارا لگتا تھا، جب آقا کی یہ زبان سے الفاظ سنے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ مکہ والوں کو تو پتہ چل گیا، مدینہ والوں کو تو پتہ چل گیا، اب دور دراز برے صغیر میں رہنے والا، پاک و ہند میں رہنے والا، یہ ملیشیا تھائی لینڈ دوسرے ممالک یورپ میں رہنے والا، اس کو کیسے پتا؟ کیونکہ آقا وہاں پہنچے نہیں۔ اب صحابہ کی ذمہ داری بنی، صحابہ پر ذمہ داری عائد ہوگی، انہوں نے اپنا پیارا وطن مکہ کو چھوڑ دیا، اپنا پیارا وطن مدینہ کو چھوڑ دیا، دور دراز علاقے میں جا بسے، کوئی فلسطین کو جاتا ہے، کوئی پاک و ہند میں آتا ہے، کوئی ملیشیا میں جاتا ہے، کوئی مصر میں جاتا ہے، دور دراز علاقوں میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا قبیلہ چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے لیے آتے ہیں، نبی پاک کے فرمان کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں یہ اللہ کی کلام ہے، لوگوں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، اس اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جو آخرت کے دن کا مالک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو تو مدد بھی اسی سے مانگو۔ لوگوں پھر صحابہ اکرام نے گلی گلی جا کر، کوچا کوچا جا کر، بستی بستی جا کر اس قرآن کے پیغام کو عام کر دیا، نبی پاک کی احادیث کو سنا دیا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہمیں صحابہ نے بتایا، نبی پاک کے شاگرد صحابہ، پھر صحابہ کے شاگرد پوری امت ہے، ساری امت کو بتانے والے صحابہ ہیں۔ اگر یہ بات کہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر صحابہ دین نہ پھیلاتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ پاک و ہند کے اندر نہ آتے ہم قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے، ہم اپنے آباؤ اجداد کی طرح بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے۔ صحابہ اکرام کی محنت کی وجہ سے آج ہم اللہ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، آج ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، پیغمبر اعظم کا فرمان سن رہے ہیں، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن چکا ہے، اسلام کے نام پر یہ لیا گیا ہے، پاکستان کا خطہ لیا گیا، یہ صحابہ اکرام کی محنت ہے۔ صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم نمازی بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم انما المؤمنون اخوہ کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم بڑوں کی عزت کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم پر دین پہنچایا، ہم عمرہ کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم حج کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم رمضان کے روزہ رکھنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم سحری افطاری کا اہتمام کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم اظہار کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا، ہم صدقہ و خیرات کرنے والے بنے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ فجر کی بھی نماز ہے، ظہر کی بھی نماز ہے، عصر کی بھی نماز ہے، مغرب کی بھی نماز ہے، عشاء کی بھی نماز ہے، صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا۔ تب ہمیں پتہ چلا نماز اشراق کی بھی نماز ہے، نماز کسوف کی بھی نماز ہے،
نماز خسوف کی بھی کی نماز ہے, عید الفطر کی بھی نماز ہے, عید الاضحیٰ کی بھی نماز ہے. صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا, ہم نیک بنے. صحابہ اکرام نے ہم تک دین پہنچایا, ہم اللہ کی جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری صحابہ اکرام کی محنت ہے, انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. اب لوگوں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ نہ کرنا. فرمایا کہ اصحاب کا نجوم, آقا فرماتے ہیں میرے جو صحابہ ہیں یہ اس طرح ہیں جس طرح آسمان کے ستارے ہیں, میں ان کے اندر چاند لگتا ہوں. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر فرد پکارے گا ہمارے ہمارے ہیں صحابہ. میری جماعت کے مایہ ناز خطیب ہمارے محترم بیٹھے تشریف فرما ہے, سید سبطین شاہ نقوی صاحب کہتے ہیں, اپنی تقریر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں دوسرے فرقے سے اسی طرح اس مسلمان ہو کر یعنی کہ عقیدہ حق کو قبول کر کے اہل حدیث ہو گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جان فوت ہو گئے, وہ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے تھے. جب آخری وقت آیا کتے کی آواز ان کی زبان سے جاری ہو گئی, جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتا ہے رب دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں. انہی میں سے ایک ایسا جن کو لوگ علامہ بھی کہتے ہیں, انہی میں سے ایک ایسا جن کو لوگ مجدد بھی کہتے ہیں, اپنی زبان پر صحابہ کرام کو گالی گلوچ نکالنے والا, تبرہ بازی کرنے والا. فرمایا کہ جب آخری وقت آیا لوگوں نے اپنے طریقے کے مطابق نماز جنازہ کو پڑھ دیا, نماز جنازہ کے بعد قبر کے اندر دفنا دیا. پھر رب کی طرف سے عذاب, پھر لوگوں نے دیکھا یہ قبر سے سوراخ ہوا. جب سوراخ ہوا پھر لوگ دیکھنے کے لیے آئے یہ سوراخ کیوں ہوا ہے, نہ بارش آئی ہے, نہ طوفان آیا ہے, نہ آندھی آئی ہے, اچانک قبر کے اندر سوراخ ہو گیا. یہ سوراخ کے اندر ایسا کہ سلیب بھی ہٹ چکی ہے, یہ سلیب سے اندر یہ میت نظر آنا شروع ہو گئی. دیکھا وہ سوراخ کے اندر سانپ تھے. فرمایا کہ جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتا ہے رب زمانے والوں کو دکھا دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر عبرتناک انجام لوگوں کے سامنے, اور قبر کے اندر سانپ بچھو ڈنس رہے ہیں, اس کی زبان کتے جیسی ہو گئی. یہ اللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے ہیں. رب العالمین کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. لوگوں جو آقا کی جماعت ہے وہ آقا کی جماعت آپس کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں, آقا کی جماعت آپس میں پیار محبت الفت کے ساتھ رہنے والے ہیں. لیکن کفر کے سامنے اشداء علی الکفار, کفر کے سامنے اپنے سینے کو تان دینے والے, کفر کے سامنے سخت ہو جانے والے, اپنی تلوار کو نکال لینے والے, اسلام کے سر بلندی کے لیے کفر کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جانے والے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ان کے شب روز کیسے ہیں, وہ رات کو اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں, وہ رات کے اندر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں, وہ رات کے وقت اللہ کے سامنے نماز تہجد کو قائم کرتے ہیں, اور دن کے وقت میدان جہاد کے اندر اسلام کی سر بلندی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا نام صحابہ ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کے نام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لوگوں سارے کے سارے صحابہ ان پر میں راضی ہو چکا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے مرتد نعوذ باللہ ہو چکے تھے. اللہ سارے صحابہ کے لیے فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا جمع کا صیغہ ہے ورضوا عنہ, سارے کے سارے صحابہ اللہ سے پیار کرنے والے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے, اپنی پوری کی پوری زندگی اسلام کے اندر رہ کر بسر کر جانے والے, اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے خون کو بہا
دکھا دینے والے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اس صحابہ کی وجہ سے اسلام بلند ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون، مراد صحابہ ہیں. اولئک هم المفلحون، مراد صحابہ ہیں. اولئک هم الراشدون، مراد صحابہ ہیں. اب لوگوں تمہارا ایمان تب قبول کیا جائے گا جب آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا، کیونکہ صحابہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. اپنے آپ کو بھی اعلیٰ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بھی جنت کے اندر داخل کروانا چاہتے ہو، پھر صحابہ جیسا بن جاؤ. صحابہ کے جیسے اعمال بنانے شروع کر دو. جو انسان صحابہ جیسا بنے گا اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ تورات کے اندر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کے صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر صرف 4 مرتبہ آیا ہے. صحابہ کرام جانے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا تذکرہ صرف 4 مرتبہ، اور میرے پاک نبی کے صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر 9 مرتبہ آیا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا تذکرہ تو انجیل کے اندر صرف 5 مرتبہ آیا ہے. نبی پاک کے صحابہ اکرام کا تذکرہ 12 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح زبور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو نازل فرما دیا. زبور کے اندر حضرت داؤد کے ساتھیوں کا تذکرہ صرف 6 مرتبہ آیا ہے، اور نبی پاک کے صحابہ کا تذکرہ 15 مرتبہ آیا ہے. اللہ نے پھر اس قرآن پاک کو نازل کر دیا، اور یہ آخری کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اور ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے. اس قرآن پاک کے اندر صحابہ اکرام کے دفاع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 200 آیات نازل فرما دی ہے، اور صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر 750 آیات نازل فرمائی ہے. یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے. صحابہ اکرام کے مقام پر اگر کوئی انسان تبرہ بازی کرے، وہ صحابہ اکرام کے مقام کو نیچا نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام کے مقام کو بلند کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. انہوں نے اللہ کا ساتھ دیا، انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، انہوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا. اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. دعا ہے رب جلیل سے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا مقام سننے کی توفیق عطا فرمائے.